محترم سامعین، آج ہم روزے کے ایک اہم پہلو یعنی جو اخلاق و کردار کو واضح کرتی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھے مگر وہ جھوٹ بولے، وہ غیبت کرے، وہ گالی دے، وہ دھوکہ دے، تو گویا اس نے روزے کے روح کو حاصل نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا روزہ رکھنا، اس کا پیاسا ہونا، اس کا بھوکا رہنا اللہ کے نزدیک کوئی مطلوب نہیں ہے۔ ساتھیو، حدیث کے اندر جو لفظ استعمال ہوا قول الزور، اس کا مطلب یہ ہے جھوٹ، بہتان، چغلی، غلط گواہی، فحش بات۔ گویا زبان کے گناہ روزے کو کمزور کر دیتے ہیں۔ جھوٹ بولنا ہی نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا یعنی دھوکہ دینا، ظلم کرنا، ناجائز کام کرنا، ناجائز کاموں میں حصہ لینا، غلط گواہی دینا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے روزے کا جو اصل مقصد بیان فرمایا وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بنو، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بنو، تم گناہ کو چھوڑو، نفس کو اپنے قابو میں رکھو اور اللہ کی عبادت کرنے والا بنو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ تقوی کا مطلب ہوتا ہے تم ایک ایسے راستے سے گزرو، ایک ایسا راستہ ہو جس کے دائیں بائیں جھاڑی ہو، جھاڑی دار درخت ہو، تم اپنے آپ کو ان کے کانٹوں سے بچ کر کے نکل جاؤ، تو یہ تقوی ہے۔ یعنی یہ جو زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ اس دنیا کے اندر ہم ہیں، تو اس دنیا کے اندر مصیبتیں ہمارے اوپر آئیں گی، علامات ہمارے اوپر آئیں گے، پریشانیاں ہمارے اوپر آئیں گی، اور گناہ کرنے کے بہت سارے راستے ہمارے سامنے کھلیں گے۔ اگر ہم ان راستوں سے، ان کانٹے دار راستوں سے بچ گئے، اپنے آپ کو بچا لیا، اپنے نفس کو بچا لیا، اپنے آپ کو قابو میں رکھ لیا، تو گویا ہم تقوی کے مستحق ہوں گے۔ ہم نے تقوی اختیار کیا اور ہم اللہ کے بندے بن کر کے اس دنیا کے اندر رہیں گے۔ صحابہ کا طرز عمل کیا تھا؟ صحابہ کرام روزے میں اپنے زبان اور آنکھ کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے روزہ اگر ہو تو اپنی سماعت، اپنی بصارت اور اپنی زبان کو بھی روزے دار بناؤ۔ ہمیں اس حدیث سے جو پہلی چیز سیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے کہ روزے میں جھوٹ اور گناہ چھوڑنا ضروری ہے۔ اخلاق کے بغیر عبادت ناقص ہے۔ زبان کی حفاظت روزے کی روح ہے، اور روزہ انسان کی اصلاح کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر جھگڑا کرے، گالی دے، کاروبار میں دھوکہ دے، تو گویا وہ جسم سے روزہ رکھتا ہے، اس کا روح روزہ نہیں ہے۔ اصل مزہ تو یہ ہے کہ آنکھ بھی روزے دار ہو، زبان بھی روزے دار ہو، دل بھی روزے دار ہو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کو مکمل بنائیں، کھانا پینا چھوڑیں، گناہ چھوڑیں، جھوٹ چھوڑیں، اخلاق سنواریں، اپنی زندگی کو سنواریں، رب کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کریں، تبھی ہمارا روزہ اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات پھر ایک نئے ایپیسوڈ میں ہوگی۔ ہمیں آپ دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔